لیکن صوفی کے نزدیک کہتے ہیں یہ بہت اچھا سائن ہے انسان کا، بڑی پیاری بیماری اس کو لگ گئی ہے، تو بہت خوبصورت بیماری لگی ہے، اس کو کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا، پھر کچھ شروع کرتا ہے عاملوں کے پاس جانا ہے، ادھر جانا ادھر جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مختی طور پر اسی باتوں میں شروع میں انسان کاؤنسلنگ کراتا ہے، لیکن وہاں گیٹ اٹ، پھر وہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے راستے تلاش کرتا ہے، آخر کار وہ اس راستے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس بیماری کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ میری زندگی میں پتہ نہیں کئی، مگر اکثر لوگ ہیں یہی جو میرے پاس ہے، تو وہ گولیاں کھاتا ہے، نشے کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، گناہ ثواب گلا ہو کر، دل نہیں چاہتا اس کا، وہ اچھا انسان بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں بھی اچھا مسلمان ہوں، دیکھ کے ہاں بھی بڑھتا ہے کہ دیکھو یار نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی اچھا انسان ہو جاؤں، میں بھی گڈ انسان ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند ہی لفظوں نے اس بیماری کا علاج بھی بتایا ہے، اور اس بیماری کے بارے میں بتایا، الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ پہ ذکر اللہ ہے تطمئن قلوب، اور یہ اتنا زبردست علاج ہے جو اللہ نے بتایا شاید، الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اس کو اطمینان قلب کہا ہے اللہ تعالیٰ، مطمئن ہو کہ تیرا دل مطمئن نہیں ہے، اس کو مطمئن کر، یہ علاج اس کا، سبحان اللہ۔ Though you're trying for that, but in the wrong pace. اور اس بیماری کو چیز لائک بھی نہیں کرتا، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، بھوک بھی نہیں لگتی اس کو، بچہ ہی لگتا، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کو شکل نظر آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اندر جسم جو آپ کا چینج ہوتے ہیں نا، جب اس میں مصیبت آتی ہے تو حقیقت میں حالات چیز جن بہت نہیں ہوتے، وہ بلکہ کیا ہے، سسٹم آف لائف چینج ہوتا ہے، تو اس کی ویژنس خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ جن آ گیا، یہ بھوت آ گیا، مجھے شکل نظر آ رہی ہے، مجھے آدمی نظر آ رہا ہے، میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، حقیقت میں ہے کہ اس کی باڈی جو ڈسٹرب ہوگی ہے ساری، وہ کون سی چیز ڈسٹرب ہوئی ہے، اطمینان قلب ڈسٹرب ہوا ہے اس کا، بات سمجھ میں جائے، سب سے زبردست چیز انسان کی جو ہے نا وہ اطمینان قلب ہے، مطمئن ہو جانا، دل کی جب مطمئن ہو گیا نا انسان کا تو بالکل ساری بیماری سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ذکر الہی کسی پہ احسان نہیں ہے، بلکہ خود انسان اپنے پہ احسان کر رہا ہے، بھاگ کے آنا، جاگنا، دور سفر کرنا، ذکر کی طرف جانا، یہ کسی پہ احسان نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا اللہ نے احسان کر دی ہے کہ اب وہ زندگی ہر چیز کو فیس کر سکتا ہے۔ He got the power to control everything now. بڑے سے بڑے واقعات کو، انسان ہے، فیلنگس تو ہوتی ہیں اندر، لیکن he knows how to control it. They won't disturb the life at all. They can face all difficulties. اور وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اور ذکر نہیں کرتے، حالانکہ کسی بھی درجے پہ انسان ذکر کرتا ہو، even though it's small, but he feels different from the other peoples. Absolutely you can divide by one line, two groups, one doing the zikr, one doing the not zikr. لیکن ابھی تو خیر بہت ہی بڑی بات کی ہے، انہوں نے تو یہ ڈویژن بہت زبردست دی ہے، وہ کہتا ہے پرسن who doing the zikr is alive, I'm not doing, he is dead. نہیں، دو صفت ظاہر کی ہیں، اب یہاں ایک نقطہ آ رہا ہے دل میں، بتا دوں آپ کو، یہ دو چیزیں اس لیے ظاہر کی ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو اور شفا ہو ہمارے ساتھ۔ جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں آدمی پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ نہ اللہ کی شفا ہے اس میں، نہ رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی دو صفتوں کو خود ہی ظاہر کر دیا کہ دونوں چیزیں تجھے قرآن سے ملیں گی۔ تو وہی بات میری، آپ شفا بھی یہیں سے ملے گی اور اللہ کی رحمت بھی یہاں ملے گی۔
تو اس کا انسان سب سے زیادہ محتاج ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ blessing. Who can say in the English blessing? And we say in Urdu, I mean, I don't know this word is in Urdu or Arabic and Farsi. I'm not sure. I'm not did the tahqiq for that. But it's a very common word. Faiz. آپ کو ایک لفظ سمجھا رہا ہوں. فیض ڈیٹیل میں دیکھیں شروع سے کہاں سے چلاؤں میں آپ کو بتانے کے لیے. تو اللہ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اطمینان قلب. اور ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کیا کی ہے؟ فیض. اور فیض کو اللہ نے ڈسکرائب کر سکے کیا ہے؟ شفا اور رحمت اللہ نے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بالکل ریڈی میڈی بات بتا رہا ہوں. تو سب سے زیادہ انسان محتاج کس کا ہے؟ فیض کا محتاج ہے، جس میں شفا بھی ہوتی ہے اور جس میں رحمت بھی ہوتی ہے. اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ذکر اللہ سے ہوتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ تو جب بھی انسان اللہ کو کہتا ہے تو ہی اسٹارٹ وداؤٹ آسکنگ اینی ڈیزیز اینی تھنگ، بیکاز ہی نوز دیٹ دس medicine will cover his all the parts of diseases, and he gives the only one tablet, and that is the fast. Subhanallah. See, nothing for that. He won't give the long wazifa or anything. Nothing. He won't give. He will select the fast for you, and when you do the fast, you will fast get in zikrullah. Allazina tatma'innu. ذکر اللہ ہے نا. اب سنانے بات ہے فیض کا. تو یہ جو ہم جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس وی گو. اچھا حضرت صاحب used to this word plenty time for me, and I was written in my letters about that fast. I couldn't understand it. What's the fast? سنا رہی ہے آپ کو جو صوفی کہتا ہے نا فیض ہے کیا فیض؟ آج سمجھ آ رہا ہے وہ فیض کیا؟ This is a special blessing which is called in so many words. This Quran says Shifa and Rahma. Shifa is Itminan Qalbi. All these words is called Itminan Qalb, the satisfaction of your heart. And satisfaction of the heart, it means that your heart is satisfied, you are in Jannah. اب اس کا جو اب اصل جو فیض ہے یہ انلمیٹڈ ہے، بیکاز اٹ از کنیکٹڈ بائی اللہ. سمجھا رہے بات؟ سنا جب تو اللہ جب دیتے ہیں نا رحمت، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے دوستو. یہ دے دی تو لمٹ پوری ہوگی نہیں. اللہ کی نعمت انلمیٹڈ ہے، جتنا چاہے سمندر سے لے سکتے ہو آپ، جو چاہے آپ لے سکتے ہو. اور ہر وقت ہمیں چاہنے کی ضرورت ہے. ہماری خواہش ختم نہیں ہو سکتی. اس بندے کا نام ہے خواہشات، اینڈ لیس. اور اللہ کا دینے کا نام ہے اس کو ختم کرنا، اینڈ لیس. حد تک صحیح کہہ رہا ہوں بات. سو ہمیں فیض چاہیے انلمیٹڈ، اس کی لمٹ نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو کل ہی میری نظر سے حضرت کا ایک خط گزر رہا تھا، مکتوب شریف. اللہ والوں کی چیزوں کے ساتھ شریف لگا دے کریں، اس کا مطلب ریسپیکٹڈ چیز ہے. مدینہ کا مدینہ کہنا بھی کہہ سکتے نہیں، مدینہ منورہ، بیت اللہ شریف، مکہ شریف، اس کے ساتھ شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے ویری ویری ریسپیکٹفل، یونیک تھنگ. یو ہیو دا ریسپیکٹ، لاٹ آف ریسپیکٹ in your heart about this thing. The thing which is connected to Allah subhanahu wa ta'ala is a great Sharif. Who the Sharif? Quran Sharif. Because it's connected to the Allah. اس کا بیت اللہ، بیت اللہ کس سے کنیکٹڈ ہے؟ اللہ سے. بہت اونچی چیز ہے. جو چیز اللہ کے نام کے ساتھ کنیکٹ ہوگی وہ کیا ہوگا؟ بہت اونچا ہوگا. اولیاء اللہ کس سے کنیکٹ ہو گیا؟ اللہ سے. وہ گریٹ چیز بن گیا، کیونکہ وہ کنیکشن کس سے مل گیا؟ اللہ کے ساتھ ملی گیا.
عام بندہ ہے، لیکن اللہ کا بندہ بنا تو بن گیا اولیاء اللہ، ولی اللہ اس کو ہم کہتے ہیں. سمجھائی بات ہے؟ تو لفظ اس میں اللہ ہی کنیکشن ہے سارا. تو یہ دونوں چیزیں سے فیض ہے اللہ کا، یہ بڑی زبردست چیز ہے، تو انلمیٹڈ ہے. اب ہم جس راستے سے جا رہے ہیں ہمیں سب سے زیادہ جو چیز کی ضرورت ہے وہ فیض کی ضرورت ہے، اور ہم فیض لینے کے لیے آتے ہیں یہاں پر. یہ بھی یاد کرنا بات. فیض سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور شفا. To make our life beautiful of this dunya and akhirah. When you're passing there in this life, you will satisfy your heart even you don't have any things, but you are satisfied and passing your life very nicely. And when you're going there, radiyatan mardiyya, subhanallah. وہ انسان ایسا آدمی جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جتنا جس کے پاس فیض ہوگا اس کی حالت، this condition will be better for him. How you increase فیض. اب یہاں شیخ بولتا ہے ماشاء اللہ، ضرورت ہے نا اس کی ہمیں. جب آدمی سمجھ جاتا ہے تو اس کا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے یہ سارا کچھ تو فیض کے اندر ہے. یہ فیض بڑھے تو میرا کام بنے نا. جتنا فیض بنے گا اتنا اطمینان نکلوائے گا. یو نو اور نو، جتنا فیض بڑھے گا اتنا ہی اطمینان قلب آئے گا. ہاؤ کین انکریز the فیض؟ تو حضرت کا جملہ آپ کے سامنے پیش مطلب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ کے بزرگ جو بزرگ ہیں بڑے بڑے انہی کے قول پیش کیے جا سکتے ہیں نا. آپ پریزنٹ نہیں کر سکتے. قرآن حدیث کے ساتھ چلتے ہیں والے لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں. تو حضرت نبی سمجھاتے تھے کہ سمجھ آ گئی یہ بات کہ ہم، ایک فکر یہ بھی حضرت تھا کہ ہمیں شیخ کی ضرورت نہیں، شیخ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں شیخ کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ حضرت کا جملہ ہوتا تھا بڑا. یہ نہ نخرے کرنے لگا، کہتا شیخ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شیخ کی ضرورت ہے. جس کو ضرورت ہوتی پھر وہ خود بھاگتا اس کے پیچھے. شیخ کبھی نہیں بھاگتا کسی کے پیچھے. نہ آنے والے کی خوشی نہ جانے والے کا غم. یہ ہمارا شیخ کا مزاج تھا. کبھی پوچھتے کیوں نہیں آئے، نہیں آئے، کبھی نہیں پوچھا کسی کو. غریب آ رہا ہے، امیر آ رہا ہے، کبھی نہیں پوچھا تیرے کیا بزنس ہے، تیرے کیا کاروبار ہے، تو کیا ہے، فلاں کیا ہے، کتنے مکان ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلا گیا چلا گیا، آ گیا آ گیا. شیخ حضرت کا جملہ تھا کہ ہمیں شیخ کی ضرورت ہے، شیخ کو ہمیں ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات آپ؟ تو اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم فیض کو، تو جبھی تو ہمیں شیخ کی ضرورت ہے. تو وہ یہ جملہ کہتے تھے جو حضرت نے بتایا کہ اس فیض کو بڑھانے، فیض کا نام لیا، 3 چیزوں کا نام لیا انہوں نے: رحمت الہی، فضل الہی. یہ لفظ فضل بڑھتا ہے، رحمت بڑھتی ہے اللہ کی، اللہ کا قرب بڑھتا ہے، اور اللہ کا وہ فیض بڑھتا ہے جو کس چیز سے، کہ جس کے پاس تو فیض دینے گیا ہے اس سے تیرا اگر تعلق مضبوط ہو جائے گا. سمجھا نا؟ آپ اوپر جانا چاہتے ہیں بلڈنگ میں، تو اگر آپ کا پہلا سٹیپ مضبوط ہے، اچھا ہے، تو آپ بڑے آرام سے دوسرے سٹیپ پہ چڑھ جائیں گے. پہلا سٹیپ آپ کا ٹوٹا ہے تو آپ دوسرے سٹیپ پہ نہیں چل سکتے، پاؤں اٹھاتے رہیں گے آپ، کیسے چڑھوں کیسے چڑھوں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو سفر انسان کا سٹارٹ ہوتا ہے فرسٹ سٹیپ کے ساتھ. جتنا ایزی، اچھا اور مضبوط آپ کا فرسٹ سٹیپ ہوگا نا، اتنی آپ کا سفر اوپر تک آرام سے نکلنا شروع ہو جائے. اگر فرسٹ سٹیپ آپ کا نہیں ہے تو زور لگانا پڑتا ہے، اوپر چڑھنا پڑتا ہے، پاؤں میں درد شروع ہوتا ہے، کمر درد شروع ہو جاتا ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے پہلا سٹیپ آپ. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرسٹ سٹیپ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو جو فرسٹ سٹیپ ہے اللہ کی پہنچنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ شیخ بنتا ہے. کیونکہ وہاں سے ہم نے وہ چیز لینی ہے جس سے اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے. اب وہ کیا ہے؟ فیض الہی ہے. نظر نہیں بات آپ کو نہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ سب سے تعلق اپنے شیخ کے ساتھ مضبوط رکھو،
کچھ چند انہوں نے بتائیں کہ جس سے شیخ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے اعتقاد ہونا ہے, بلیف. آلویز یور شیخ ویئر یو ہیو بلیوز آن ہیم, ادروائز نو یو ڈو ناٹ. ٹھیک ہے چل رہے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ ذکر کر رہے ہیں, ثواب کما رہے ہیں, یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. لیکن وہ چیز جس کا آپ اطمینان کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر اعتقاد کے آتے ہیں, ان کو وہاں بھی اطمینان قلبی نہیں ملتا. پتہ چلتا ہے کہ خالی ذکر کے نام سے وہ نہیں ملتا. جس سورس سے آپ ذکر لے رہے ہیں جب تک وہ آپ کا پہلا سٹیپ مضبوط نہیں ہوگا, وانٹ گیٹ دا سیٹسفیکشن دیر. تو ایسے لوگ بھی آپ کو نہیں, ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہاں بھی اس کو نہیں ملتا. کیونکہ تیرا بلیو اس جگہ پر ہے ہی نہیں جہاں سے تو نے جہاں کی فیض لینا ہے. اور جو آدمی پہلی دفعہ جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے, کیونکہ اس کا بلیو مضبوط ہوتا ہے اس پر. تو اس پر بلیو کیا ہونا چاہیے؟ اسے کہ سب سے پہلا مذہبی بلیو, اعتقاد کرتے ہیں مجھے کہ بھئی اس کا عقیدہ صحیح ہے, اچھا عقیدہ رکھنے والا ہے, اچھا مسلک ہے اس کا, صحیح مسلمان ہے, اور ساری جو کوالٹی ایک مسلمان کی ہیں اس کے اندر موجود ہیں. جب آپ کو دل گواہی دے اس چیز کی, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, یہ اچھا آدمی ہے, یا پھر صحیح راستہ بتائے گا, اچھا آدمی ہے, نالج کا صحیح ہے, فلی بلیو اس کے اوپر ہو. کہ کیونکہ شیطان اسی چیز کا سب سے ڈاکہ ڈالتا ہے شیخ پر, نہیں ہے وہ تو ایسے کرتا ہے, اور بس شکل بنا کے دکھا بھی دیتا ہے چیزیں الٹی سیدھی. تو اس پر کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کا بلیو پکا ہو کہ یہ شخص جو ہے ایمانی قوت کے لحاظ سے الحمدللہ مجھے مطمئن کر سکتا ہے, آئی ایم سیٹسفائی, از رائٹ پرسن, اور اس کی کوئی چیز بھی مجھے شیطان غلط دکھائے گا, غلط نہیں ہوگی, میرا دھوکہ ہوگا, ہی از رائٹ پرسن. کبھی میں دیکھ لی گئی کوئی ایسی چیز کر رہا ہے مجھے سمجھے کہ تو غلط سنت کے خلاف ہے, ایسے خلاف, ایک دم نہ پیچھے بھاگیں, سمجھیے ٹیسٹ آ گیا آپ کا, آپ کے بلیو کا ٹیسٹ آ گیا. یہ اسٹے دیئر. اینڈ یہاں پہ ایک طریقہ بتایا, آسک فرام اللہ دعا فار یور شیخ, کہ اس کے بڑے احسانات ہیں, یہ انسان ہے, اللہ تعالیٰ میں چھوڑوں گا تو نہیں, اب مجھے چاہیے کہ میں اس کے لیے دعا کروں, تعالیٰ اگر یہ ہے تو ایسا نہیں, اگر اس میں یہ کمی مجھے نظر آئی, اس کمی کو دور فرما دے. جب انسان کسی غلطی کو غلطی نہ سمجھے وہ کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتا, یاد رکھیں. جب انسان کسی غلطی کو غلطی نہ سمجھے وہ کبھی توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی اس کو. توبہ نصیب اس کو ہوتی ہے جو اس غلطی کو غلطی سمجھ جاتا ہے, اور چھوڑنا بھی مشکل ہوتی ہے, کرتا رہتا ہے لیکن کہتا ہے غلط, یہ داڑھی کاٹنا, شراب پینا ہے غلط, چرس پینا ہے غلط, لڑکیوں کو دیکھنا ہے غلط, کوشش بھی کرتا ہوں, یہ نہیں کہتا یار کیا کریں, ماحول میں آئے تو ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, نقاب ہوتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, ایسے تو اب چلتا ہے سارا کچھ. یہ جو انسان ہے دوسرا نمبر, اس کو زندگی بھر کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی. تو دوسری چیز بتائی اعتقاد کے فوراً بعد جو سیکنڈ چیز جو اللہ نے صحابہ کرام کو سکھائی, سب سے بڑے تو شیخ وہی تھے نا, وہیں سے شروع ہے شیخ مرید کا سلسلہ, نبی پر سے شروع ہوا نا, آخری نبی تھے, انہوں نے یہ سلسلے کو جاری کر بتایا اب یہ چلے گا سلسلہ اس طرح. میں چل جاؤں گا تو میری جگہ شیخ آ جائے گا, یا اہن جا کے ممنات جبا یہ نہ کر. ابھی تو اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ مرد عورت تو آئیں تو ان کو تو کیا کر لے, تو اگر بیعت کر لے. یہ قرآن کے لفظ نہیں بتا رہا ہوں, بیعت کر لے. اللہ شش کرنا بے شریعہ کہ ان سے پھر گناہوں کے باتیں کر کے یہ گناہ نہیں کرو, یہ بیعت بتا رہا ہوں. آپ کو شیخ ایسے بیعت کرتا ہی نہیں کرتا, یہ قرآن کے خلاف ہے, بالکل صحیح ہے. تو اب کیا ہے اس کی جگہ, اس وقت تو نبی تھے, تمام صحابہ تھے, یہ کام چل رہا تھا, صحابی آ رہی تھی. اب نبی تو چلے گئے, اللہ کے نماز پڑھو, امام ہونا چاہیے. اس وقت امام کون تھے؟ نبی. آپ سے لے کے کون ہے؟ صدیق. تو آج تو پھر ہمارے سامنے مفتی صاحب نے ہمیں پڑھا تھا, تو ہم ان کو مانتے ہیں امام. ہم چل رہے ہیں نماز کا, ورنہ نماز نہیں ہوگی. کیوں جی مسئلہ صحیح ہے. تو اسی طرح رکھیں یا ہے جا کر مراد مسئلہ قیامت تک چلنا ہے کہ نبی اس وقت تم موجود ہو, جس عورت کو آپ بیعت کریں. آپ نبی تو چلے گئے, ان کے کون آ رہے ہیں؟ مشائخ آ رہے ہیں. ایسی ہے نا, اسی کو کہتے ہیں چینج شجرا.
تو اسی چیزیں سے چلتا چلتا آخری کہ شیخ آپ کو ٹکر گیا اسی سلسلے کا. تو لیکن فیض کہاں سے آ رہا ہے آپ کو؟ فرام دا بگننگ. Understand now? So as much as you strong you change, you get the more blessing, alhamdulillah. دیکھ کس سے کنیکشن. ضرورت ہمیں ہے, عمر شیخ کو تھوڑی ہے. بہت دن جو تھے ہمارے نقشبند, ان کو تو ہماری ضرورت نہیں, تو ہم پڑھے ہیں اپنے بخارے میں آرام سے. ہم ان کی ضرورت ہے, ہم کے فیض لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جس سے نا, تو اللہ تعالیٰ کو سسٹم ہوگا کہ ان کا فیض پہنچاتا ہوگا. انہوں نے کیوں کہتا ہے کہ بندہ تیرے پاس آ رہا ہے شیخ تو اس کو بیعت کر. اب نبی کو نہیں کہہ رہا, یا نبی کی جگہ کیا گیا یا شیخ, کہ جا کر منہ شیخ تیرے پاس بندہ آ رہا ہے یا عورت آ رہی, اس کو بیعت کر. تو کہاں سے آ رہا ہے؟ لندن سے آ رہا ہے, مانچسٹر سے آ رہا ہے. کبھی کسی کو نہ روکو جہاں سے آ رہا ہے بیعت ہونے کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے, لیٹ ہم کم. ادب تھا, ادب نصیب ہے. اعتقاد کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ادب ہے. کیونکہ درگاہ بہت بلند ہوتی ہے, آپ کو کہاں لینے والی ہے, وہ آپ کو معراجیں کراتی ہے, آپ کی ویژنس کو صاف کر دیتی ہے, آپ کی جو نگاہ دل کی کھول دیتی ہے, جنت اور دوزخ دکھا دیتا ہے آپ کو شخص, جس کو مکشات کہتے ہیں, جس کو ہم مکشات کہتے ہیں. آدمی آنکھ کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں چیزیں مراقبات کے اندر. ہم چاہتا بھی نہیں ہے, لیکن اللہ اس کو تقویت دیتا ہے, اس کو ایمان کو بڑھاتا رہتا ہے, انوارات سے, تجلیات سے فیض بڑھتا رہتا ہے. اس کو وہ کس سے بڑھتا ہے؟ ادب سے بڑھتا ہے. با ادب با نصیب. ذکر سے نہیں بڑھتا, کسی چیز سے نہیں بڑھتا, خدمت سے نہیں بڑھتا. ادب ہو اس کے اندر, اور جس کے ساتھ آپ کا اعتقاد پکا ہوگا, سب سے پہلے ادب آئے گا آپ میں. You will change the style. اعتقاد ادب کے بعد سب سے پہلی چیز آتی ہے محبت آتی ہے. ادب کے بعد خود بخود کیا آتی ہے؟ محبت بڑھ جاتی ہے. اس کو حسد دعا کر دینا. اور یہ نہ ہم کیا سمجھتے ہیں دعا حسد کی نہیں, تو ہمارا نام لے کے انہوں نے کہا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کر دے. بڑے پکڑ لو, اس نے وہاں کہا ہے جہاں کوئی سنتا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. درس بند کر دوں, چلنا دوں, چلنے دیں درس. وہ اس وقت کر رہا ہے بیوقوف, تو بھی سوئے پڑا ہے, تیری ماں بھی سوئی پڑی ہے, تیرا باپ بھی سوئے پڑا ہے, تیرے دوست احباب سے سوئے پڑے, وہ جاگ کے اس کے آگے فریاد پیش کر رہا ہے جس نے اس چیز کو دور کرنا ہے. اور کر بھی سجدے کے اندر, اور وہ بھی تہجد. جو کامل شیخ ہوتے ہیں, بڑے شیخ جو ہوتے ہیں, ہم جیسے کو تو نصیب ہی نہیں تھے تہجد عشاء کے بعد عشاء تہجد پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. جو کامل شیخ ہوتے ہیں, جیسے یعقوب سمجھا کہ ٹھیک ہے میں دعا مانگوں گا اپنے بچوں کے, کب مانگوں گا کہ جب صبح کا وقت ہوگا تہجد کا, بیکاز ہی نوز دیٹس دا ٹائم اللہ واز ویری کلوز ٹو می. میں خام کو دن میں دعا مانگ کے اپنی ضائع کر دوں, نہیں, مانگوں گا رات کو سجدے میں رب سے مانگوں گا. یعقوب السلام کہتے ہے نا قرآن میں, سورہ یوسف جواب دیا نا, بڑا پیارا جواب دیا. وہی شیخ کہتا ہے کہ تو اپنی آزاد مجھے پیش کر دے, جو کچھ دعا کے لیے کہہ دیا کر, جھجک نہ کیا کر, لیکن یہ نہ کہا اگر میرا نام لے کے دعا نہیں مانگ رہی, میں کہتا میری امی کی دعا کر دوں, کہا نہیں میری امی کی دعا, حضرت میری دعا ہی نہیں مانگی. یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے دل کے لوگ ہیں. دعا کے لیے آپ نے شیخ سے کہہ دیا, ادھار ہو گیا اس پر دعا. ہم نے ایک بہت جملہ استعمال کرتے ہیں اور عقل نہیں رکھتے, دعا میں یاد کرنا, پھنس گیا اگلا. یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے, اس پہ ڈی ہو گیا یہ کہ اب اس کے لیے دعا کر تو. دیٹس ویری بگ جملہ ہے, آپ کو کرنی پڑے گی اس کے لیے دعا. اسی اللہ چاہتے اسی کو کر دیں کہ اللہ جو یہ چاہا پوری کر دے. ادھار چڑھ گیا آپ پر, وہ آپ تم پڑھا دعا میں یاد کے چلے گئے, مارے گے بھائی یہ کیا, پھنس گیا آپ. نہیں سمجھے بات میں, جو آپ کو ہے نا دعا میں یاد, اسی کو اچھا تعالیٰ سے وہیں کھڑے کھڑے دعا کر دو اس کے لیے, دل میں کرو یا جس میں بھی کرو. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اگر شیخ ہمت ہوگی, یہ ادب بھی تو چاہیے نہیں کہنے کے لیے ایسا میری یہ بیماری یہ کر دے. میں تو نہیں آج تک کہہ سکا اپنے شیخ کو, دل میں کہہ دیتا تھا, پہنچ جاتی تھی, لیکن زبان سے کہنا مجھے پتہ نہیں بے ادبی نہ ہو جائے. میں نہیں کہتا تھا میرے سر میں درد ہے فلاں یہ ہے فلاں, کہنا چاہیے. کس کو کہے گا آدمی؟ اگر میری بچہ ماں کو نہیں بتائے گا تکلیف تو کس کو بتائے گا؟
ڈاکٹر تو سنتے ہی نہیں، جی بھی تو کہتے ہیں ہے نہیں، ٹیلی فون پہ بات کرو یہ کہتے ہیں نا آن کال کر لو، جی پی نہیں ہے. تو اگر ماں کو نہیں بتائے گا تو شیخ کو نہیں بتائے گا تو کیسے؟ درخواست ڈال دیا کرنی چاہیے. ایسا میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، آج یہ پریشانی ہے، بزنس کی پریشانی ہے، اس کے آگے پیچھے اڑ جائیں. قبول کرنے تو الگ ہی ذات ہے، لیکن شیخ بھولے گا نہیں، ادھار چڑھے گا اس پر، تو اس کا ٹائم تو وہ ہے، تو وہاں مانگے گا دعا آپ سے. وہ کیا ہے؟ ادب کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اطاعت ہے. سارے صحابہ کے اندر اعتقاد تھا، ادب. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ادب کون سکھا رہا ہے؟ قرآن سکھا رہا ہے اللہ. خبردار، اگر تم نے ان کا مرید بننا ہے تو سب سے پہلے گردنوں کو جھکا دو، اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرنا. نگاہ تو بہت بڑی بات ہے. آج کا مرید کیا کرتا ہے؟ جب بکواس کرتا ہے اپنے شیخ کو ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے، گپے مار رہا ہے، دانت نکال رہا ہے. ہاؤ کین یو گیٹ تھنگ؟ نہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت. سزا کیا ہے اس کی کہ تو بنتا پھر مرید، تو اس سے فیض طلب کر رہا ہے. ایسی سزا بتائی صحابہ کو، تحبت تمہارے اعمالوں کو ختم کر دیا جائے گا اور تمہیں بتایا نہیں جائے گا تاکہ تم توبہ بھی نہ مانگ سکو. سڑپ ہو گئے سارے صحابہ، صرف اس نہیں کہ تمہیں اس کے اپنے شیخ کے سامنے آواز بلند کیسے کی ہے. بتا رہے کہ اعمال ختم کر دوں گا تیری بے ادبی پہ، تو دانت نکال رہا ہے یا بیٹھ کے آواز اسی کر رہے ہیں ان کے سامنے. یہ معاشی بڑا رشتہ ہے، یہ رب اور بندے کا راستہ آ گیا اس پر. کہاں جانا ہے تمہیں؟ کون پہنچانے والا ہے؟ اور معمولی بات ہے، چغلی کرتے پھر شیخ کی بات کریں چھوڑ دے گا. اللہ کہتا ہے ایسی سزا دوں گا کہ یہاں کو اس کا شمار نہیں ہوتا. آخرت کے اندر جو تو اٹھے گا تو سمجھیں گے بہت بڑا آدمی. صحابہ کو کہا جا رہا ہے، صدیق کو، عمر کو، ظاہر کتنے بڑے ثابت تھے. جب اٹھو گے تو تم صدیق نہیں ہوگے. گناہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے بلند آواز کی. یہی ہے ترجمہ مولانا. تو ابو صدیق نے لی نہ کنکر مٹھیاں منہ میں ڈال لی، بات ہی نہیں کر دی. پھر میں سمجھا کہ نہیں تیرے بارے میں بات نہیں ہے، تو کرتے ہی نہیں ایسی بات. اور کون سی بات اونچی؟ ابھی بھی سن لینا کہ اب یہ نہیں کہ آدمی گونگا ہو کے بیٹھ جائے، کبھی ہنسی آئے تو ہنسی نہ، یا کبھی بات کرتے ہیں آدمی اونچا آواز ہو جاتی ہے. نہیں، اس میں یہاں نقطہ بتا دوں آپ کو، دیکھیں کیسا نقطہ ہے. اسی وقت ہے، اس شاید سے پہلے نہیں ہے. کہ وہ کون سی آواز ہے؟ کہتے وہ آواز جو شیخ کو ناگوار گزرے تیری. اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو بکواس کر رہا ہے یہ بے ادبی کے دائرے میں کر رہا ہے. ایسی بات نہیں مانے گا. کبھی ہنس بھی آتی ہے، کبھی مذاق بھی ہوتا ہے، شیخ کبھی خود مذاق کر دیتا ہے، ایسی بات چلتا ہے. لیکن وہ بات جو شیخ کو ناگوار گزر جائے کہ اس نے بدتمیزی کی ہے، اس کے بعد میں لکھنا چاہتا ہے کہ پھر وہ میں چھوڑتا ہوں. دیکھا کیسا نقطہ بتایا. محبت بہت کیا تھی؟ اطاعت. اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر سمجھو آپ کو محبت بھی نہیں ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو عاشق رسول ہیں، ان کو جی اطاعت دکھاؤ، نہیں جی ہم تو عاشق ہیں، پکڑے گئے نا. سمجھ آ گئی بات آپ؟ اگر محبت ہوگی تو سنت رسول بھی ہوگی. شیخ سے محبت ہوگی تو اس کے باتوں پہ عمل بھی ہوگی. جس نے اس کو حرام کیا اس کو چھوڑ دے گا، نفرت کرے گا اس سے. یہ نہیں چپ چپ وہی کام گھر کے اندر ہو رہے ہیں. نہیں جی اب کیا کر سکتے، مجھے کر لیا تو کیا کریں. نہیں، وہ کام جو شیخ کو ناگوار گزرا ہے اور شیخ نہیں ہے وہ تو آپ کو نہیں کہے گا. آپ کر رہے ہیں، آپ کو دل میں کھٹک رہا ہے، کامیاب نہیں جا سکتے. آسان نہیں ہے اس جنت کو جانا جس جنت میں اللہ باتیں کرتا ہے. یہ کھولو تو جنت، یہ کھولو جی اب جو ہر وقت ہم کرتے رہتے ہیں باتیں، لیکن یہ سب باتیں ہیں اس میں. لیکن کب؟ جب آپ اس کے قابل ہو جائیں گے. کب؟ اگر میں ٹیسٹ لے کے پورا مکمل تمہیں قبول کروں گا، یہ ٹیسٹ ہو گیا تیرا، تب یہ چیز جو حدیثیں سن رہو پھر تم کو ایسی جنت ملے گی انہیں عمالوں سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ غیبی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں. تو اطاعت، محبت، محتاج کس کی؟ اطاعت ہوتی ہے. صاحب منع کرتے ہیں کہ جین نہ پہنو، میں نہیں پہنتا. صاحب منع کرتے ہیں لباس نہ پہنو، ڈاؤں یہ ریٹ ناپسند ہے کہ بغیر امام کو جواب ہے. اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی کچھ، پسند ناپسند شیخ ہوتا ہے. ہمیں دکھاؤ جی کہاں حدیث ہے، ہمیں دکھاؤ جی فلاں چیز کہاں ہے، کہاں لکھا ہے، کس قرآن میں جی کوئی دلیل. جی کہتا ہے کوئی دلیل نہیں. تجھے کس نے کہا تو کر رہی ہو؟ کرنا کر، نہیں تو نہیں کر. میں تجھے کہہ رہا ہوں
لیکن وہ اپنی مزاج کے شیخ کی مزاج پہ چلتا ہے کہ اس طرح آنا اس کو ناگوار ہے، وہ پسند نہیں کرتا میں اس چیز کو، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ یہ کلر پسند نہیں کرتا، آئی ڈونٹ لائک اٹ. وہ کیوں کہے گا آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ معیار محبت کا اطاعت ہے، اعتقاد، ادب سب سمجھائے. اس کی ریکارڈ ہو گیا، ملے گی نہیں آپ کو کوئی چیز بھی، میں خود بول جاؤں گا. کوئی مجھے دوبارہ کہنا تو آپ اس بات تقریر کرو، میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہ الہام ہے جو سخت طرف ہے آپ حضرات کی تربیت کے لیے. واللہ میں قسم کھاتا ہوں میں نہیں کہہ سکوں گا یہ باتیں دوبارہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں. I want to repeat it. I can't. I don't remember it. It's not in my memories. It's coming and going. بہت قیمتی باتیں میں نے بتائی آج آپ کو. اگر آپ اس راستے کے سوار ہیں، سالک ہیں، تو اس سے بڑی قیمتی چیزیں آپ کو کوئی نہیں ملیں گی. تو ہمیں اطاعت کے لیے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ محبت کو حاصل کہ ہمیں شیخ کے مزاج کے مطابق چلنا پڑے گا. And we have to sacrifice our نفس. کوئی نفس کو مارتے ہیں ہم اپنے. اصل مارنا کس کو ہے؟ نفس کو مارتا ہے. بغیر شیخ کی نفس مر نہیں سکتا. کیوں کہ پھر ہمیں شیخ کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اس کو پسند نہیں سفر، میں نہیں کرتا. اس کو پسند نہیں کچھ کرتا، میں نہیں کرتا. اس کو پسند پھر وہاں کیا مر رہا ہے؟ انسان کی خواہشات مر رہی ہیں. اور یہ حضرت کا جملہ ہے کہ ابدیت یہ ہے کہ تو اپنی خواہشات کو فنا کرتے. ہائے ہائے، یہ شیخ بولتا ہے میرا. کیا بات کہی حضرت نے. آپ فٹ ہو رہی ہے. اور کب فٹ ہوگی؟ جب تو شیخ کے طبیعت کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو غیر کی طبیعت ہے، تیری طبیعت کچھ چاہتی ہے، حالانکہ جو تو کر رہا ہے حلال ہی کر رہا ہوگا، حرام نہیں ہے. لیکن شیخ کو پسند نہیں ہے تو پسند بلند ہوگی اس سے، حلال حرام سے. دل میں آتی نہیں وہ بات. اس کی جب ایسا مرید بن جاتا ہے وہ تو مقامات طے کر جاتا ہے. پھر سارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سب ہم وہی ہیں الحمدللہ. پتہ سمجھ گیا اعتقاد کیا ہے، ادب کیا ہے، ادب کے بعد محبت کیا ہے، محبت کے بعد کیا آتی ہے؟ اطاعت کے بعد. اطاعت کے بعد ابھی ایک اور چیز ہے. کمپلیٹ ٹیسٹ اس میں ہوں گے اللہ تعالیٰ. ایک مرید کے ٹیسٹ ان 5 چیزوں میں ہوتے ہیں. ہر صحابی میں یہ ٹیسٹ آیا ہے، محبت کا، ادب کا، اعتقاد کا، جو اگلی بات اس کا. ان تمام ٹیسٹ. اب ایک جملہ آ رہا ہے، کہہ دوں بھائی؟ میں بس جملے سن لیا کریں آپ، لیکن میں دلیل نہیں کہتا. اس کو جس کو پسند ہے لے لے، نہیں تو نہ چھوڑیں. بڑا پیارا خیال آ گیا، جملہ ہے مطلب میں اس کے میں بتاتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ اس کے بعد اطاعت کے بعد نیکسٹ کیا چیز ہے جس میں ٹیسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زمانے کے لیے، پھر جنت کھولتا ہے؟ وہ ہے خدمت. خدمت بہت بڑا واسطہ ہے. اس میں جان، مال، پیسہ سب کچھ قربان کرنے کا نام کیا ہے؟ خدمت ہے. اور یہاں رکھا کیا ہے کہ وہ چیز جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ چیز خدمت کراتی ہے. یہ دونوں مختلف درجے ہیں. ہمارے ہاں نیکسٹ میں 2 ہی چیزیں ہیں، ولایت کبریٰ ہے اور ولایت صغریٰ ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو. ولایت صغریٰ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ولایت علی تک. یہاں سارے اولیاء اللہ ہیں. یہاں کیا بنتے ہیں؟ وہ کتب غوث سب اس پہ ختم ہو جاتے ہیں یہاں تک حضرت علی کے ولایت صغریٰ تک. کیونکہ یہ ولایت چل رہی ہے، نبوت نہیں چل رہی. اس سے آگے جو سے چلتی ہے وہ ولایت نبوت چلتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ولایت ہے. سمجھا؟ یہاں جو رموز اساس کھلیں گے آپ کے ولایت کے پورے کھل جائیں گے، صرف ولایت صغریٰ تک کھلیں گے، ولایت ہوگی.